السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اردو کا سمر ویکیشن ورک کر رہے ہیں اور ہماری ورک شیٹ نمبر 1 چل رہی ہے۔ ابھی تک ہم نے ورک شیٹ نمبر 1 میں مرکب کی تعریف پڑھی ہے اور مرکب کی 2 اقسام پڑھی ہیں، یعنی مرکب تام اور مرکب ناقص۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جلدی سے۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام کہتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس میں سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس میں سننے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ وہ مزید کسی بات کا منتظر رہتا ہے۔ تو آئیے ان تعریفات کی روشنی میں اب یہ مثالیں حل کرتے ہیں۔ محمود کراچی گیا ہے۔ اب آپ کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ مرکب تام ہے، کیونکہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ محمود کراچی چلا گیا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، نیک لڑکا۔ یہ مرکب کی قسم ناقص بنے گی کیونکہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن سننے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کسی مزید بات کا منتظر ہے کہ نیک لڑکا موجود ہے یا غائب ہے یا اسے کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، لہٰذا یہ مرکب ناقص ہے۔ اگلی مثال ہے میٹھا سیب۔ یہ بھی مرکب کی قسم ناقص بنے گی کیونکہ یہاں پر سننے والا مزید خبر کا منتظر ہے کہ میٹھا سیب کو کیا میٹھا سیب آ گیا ہے، میٹھا سیب موجود ہے، یا کچھ بھی آپ اس کی خبر لگا سکتے ہیں، وہ خبر یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا مرکب تو ہے کیونکہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن مرکب ناقص ہے۔ اگلی مثال ہے، یہ لڑکا ذہین ہے۔ یہاں پر مرکب کی قسم تام بن رہی ہے کیونکہ 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے اور سننے والا اب مزید کسی بات کا منتظر نہیں ہے، انتظار نہیں ہے، اس کو بات سمجھ میں لگ گئی ہے کہ ایک لڑکے کے ذہین ہونے کی خبر دے رہا ہے متکلم، کہنے والا ایک لڑکے کی ذہین ہونے کی خبر دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ لڑکا ذہین ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگلی مثال ہے 10 کتب۔ 10 کتب کتاب کی جمع ہے، یعنی 10 کتابیں۔ اب یہ بھی مرکب تو ہے لیکن مرکب ناقص ہے، ادھورا مرکب ہے، کیونکہ یہاں پر سننے والا مزید کسی خبر کو چاہتا ہے کہ 10 کتب، خبر اس کی نہیں 10 کتب کو کیا ہو، 10 کتب موجود ہیں یا غائب ہیں، کچھ بھی یعنی اس کی خبر لگائی جا سکتی ہے جو کہ موجود یہاں پر نہیں ہے۔ محمود کی کتاب۔ اب یہاں پر بھی مرکب کی قسم ناقص بن رہی ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ سننے والے کو مزید کسی بات کا انتظار ہے۔ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، کہ محمود کی کتاب کو کیا ہوا۔ اگلی مثال دیکھیں، اکرم نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب یہاں پر سننے والے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ کہنے والے کا مقصد سمجھ گیا ہے کہ یہاں پر کہنے والا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اکرم نے کھانا کھا لیا ہے، تو یہ پورا جملہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، لہٰذا یہ کون سی قسم بنے گی، مرکب تام۔ اور آخری مثال ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بات ہمیں پوری سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مرکب تام ہے۔ مرکب تام کو جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں کیونکہ جملہ جب ہوتا ہے اس سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔